نہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ کردوغلو بدلتے رہتے ہیں، شبیر ریمینز کانسٹنٹ، یہ سعد الدین کوبیک بدلتے رہتے ہیں، امام حسین ریمینز کانسٹنٹ۔ ہر دور میں وہی ایک حسینی روح ہے جو دور حاضر کے ہر یزیدی سے ٹکرانے کو تیار ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت ابدی مقام شبیری، لیکن انداز کوفی و شامی وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے کشمیر میں کیا ہے، بڑے بڑے لوگ خطاب کر رہے ہوتے ہیں کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے۔ میں کہا اچھا جی کشمیری کی ہیں؟ کہتے جی کشمیری حسینی ہے۔ میں کہا اچھا، اور انڈین آرمی؟ جی وہ یزیدی ہے۔ میں کہا 10 وقت کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ And we are doing this۔ ڈرو اس دن سے جس دن آنے والی نسلیں تمہیں اور مجھے کوفے والوں میں شمار کریں، نعوذ باللہ۔ ڈرو اس دن سے، اس سے پہلے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اس کے نام پہ ہم صرف کھا رہے پیسے۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا قیام، جس نبوت میں نہیں پے کرو شوکت کا پیام، یعنی کہ جو نبوت آپ کو جہاد کا درس ہی نہ دے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک لیترے کو انٹروڈیوس کروا کے اس کو نبی بنا دے، سو کالڈ نبی تصور کرنے لگ جائے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جہاد پہ صرف اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کئی الماریاں بھر سکتی ہیں۔ وہ کتابیں اس کے نام پہ نہیں لکھی گئی، وہ کتابیں مختلف عالم اور ذاکروں کے نام پہ لکھ کے مسجدوں، مدرسوں، امام بارگاہوں میں تقسیم کی گئیں، اور مفت میں، اور انگریزوں نے لٹریچر تقسیم کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا جہاد بن نفس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، اینڈ جڑے کشمیر جہاد کر رہے ہیں، فار ایگزامپل یہ جو بارڈر پہ جہاد کر رہے ہیں، جو انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ تو اہم ہی ہے، وہ تو چھوٹا جہاد ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے، یا بارڈر پہ سینے پہ گولی کھا رہے ہوں اور وہاں پر کلمہ شہادت بلند کر رہے ہوں؟ سے دور ہیں ہم لوگ سارے۔ سر مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ایسے تھرڈ کلاس آدمی کو، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی قوم جہاں پر کوئی ننگا بندہ آ کے بیٹھ جائے، اوے بزرگ بڑے پہنچے، میں نے اقبال یہی تو روتے ہیں نا، تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ فورن کے اندر بزرگ بڑے پہنچے، میں نے وہ بزرگ چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے، شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بزرگاں دی پیر صاحب دی آنکھاں کتنی نشیلیاں جناب، کتنی گلابی آنکھیں پیر کی۔ یہ ہمارے معاشرے نے خود اپنے اوپر اس مرزا قادیانی جیسے بدبخت کو امپوز کر دیا۔ جب انگریزوں نے انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی کہندے ہو اسی جناب اینو بھی لا کے انٹروڈیوس کرا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے آپ کے کشمیر کے راولہ کوٹ میں گیا، میں آپ کو سولوشن بتاؤں، اور پہلے میں ایک وجہ بتاتا ہوں یہ پھیلا کیوں، یہ گند جو ہے نا لبرلزم کا، ایتھزم کا اور قادیانیوں کا۔ یہ جو ایتھسٹ اور کامونسٹ لڑکے ہوتے تھے نا، ان کو ایڈ آتی تھی، یہ گئے راولہ کوٹ اور یہ پونچھ آپ کے ایریا میں، ان لوگوں نے وہاں پر 12-14 سوال لکھے اللہ کے بارے میں کہ اس کا جواب، جو کامونسٹ کے اور یہ لبرلزم اور یہ لادین طبقے کے سوال ہوتے ہیں۔ مسجد کا صحن کھلا ہوتا تھا، بائک پہ بیٹھے تھے یہ، جب وہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا عربی والا تو کوئی چونچنا بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کے رولز کے مطابق، وہ جناب یوں پھینکیں گے وہ بکھر جاتے پیپرز۔ وہ جو یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ عالم صاحب ذرا جماعت کے بعد یہ بتائیں، عالم صاحب نے سب کو بٹھا دیا، جواب دیں اللہ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ سوال اس نے کر دیا۔ عالم کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا یہ کافر ہے، یہ لانتی ہے، واجب القتل ہے۔ بھائی جان ٹھیک ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ لانتی بھی ہے، اسے مارو، لیکن وہ جو بچہ سوال کر رہا ہے اس کا جواب دے دو، نہیں تو اس نے بھی اسی کی صفوں میں کھڑے ہو جانا ہے۔ کم علم لوگوں کو جب ہم لوگوں نے اپنے مسند پہ، اپنے ممبر پہ بٹھایا نا، یہ حال ہوا ہے اس امت کا۔ کاؤنٹر نیریٹو صحیح لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، کن علماء حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اچھا کیا مطلب یہ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کہ جناب
ٹھیک ہے MNA صاحب ہیں نہ دے گٹا چ بیٹھ جاؤ کوئی گل جو نہیں حکومت آئی اس سے چلے اس کے ساتھ چلے جاؤ اس طرح نہ کہیں پھر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے ان کے آستانے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے مسئلہ ہمارے یہ کا نام نہیں چل رہا مسئلہ صرف یہ ہے بڑے بڑے ائمہ اور شخصیات نے کہا تھا جب تم کسی عالم کو کسی بادشاہ کے چوکھٹ کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھو تو علم لینا چھوڑ دو وہ بک گیا ہے یہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے کہ بادشاہ آنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے وقت نہیں ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ADC کو بھیجا کہ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر جناح سیٹ آپ کو مل چاہیے کچھ ملے ہیں ہمارے پاس ہم دیں گے وزارت چاہیے کچھ وزارتیں ہمارے پاس ہم دیں گے قائد اعظم کو جواب دیا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں آپ کا دوست ہوں آپ کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چنا تھا فار دا سیک آف پاکستان میں نے اس لالچ کے لیے نہیں کیا لیکن ADC تھا اس نے کہا نہیں جی تسی دسو قائد اعظم پوچھ رہے ہیں کیڑی وزارت چاہیے کہتے ہیں اے ہما پیش فقیر ہما ایک ایسے پرندے کو کہا جاتا ہے روایات میں کہ وہ کسی کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے اکثر سٹوریز اس پہ بنی ہوئی ہیں انہوں نے کہا اے ہما پیش فقیر یہ سلطنت کیا چیز ہے ارے بادشاہ آتے ہیں پاس قدم بوسی کے واسطے تو مجھے آگے بول رہے ہو کہ سلطنت ایسے لوگ تھے شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے خواجہ قمر الدین سیالوی ہوا کرتے تھے اور وہ ایسا بندہ جس پہ شعر پورا اترتا ہے کہ ہم وہ نہیں جو جبہ و دستار بیچ دیں یا مصلحت کے نام پہ کردار بیچ دیں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب ضیاء الحق کا ADC آتا ہے اور کہتا ہے نیازی صاحب بس بہت ہو گیا یہ تحریک شریک ختم کریں اپنی وہ ہنس پڑے انہوں نے کہا بیٹا خیر جواب نہیں دیا نیازی صاحب ڈونٹ یو نو وی آر ان یونیفارم وی آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ یو آر انڈر دا اسٹیٹ وہ ہنس پڑے کہ بیٹا آئی نو یو آر ان یونیفارم یو آر رننگ دا اسٹیٹ اینڈ آئی ایم انڈر دا اسٹیٹ بٹ لسن ٹو می ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر آئی واز ان یونیفارم وین یو ور ان لیکوڈ اسٹیٹ میں تب تحریک پاکستان میں وردی میں ملبوس پاکستان کا پرچم اٹھائے لہرا رہا تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہی نیازی صاحب کو جب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے علماء ان کو جب کمرہ عدالت میں لے کے جایا جاتا تو جج ذرا جوان تھے ثاقب نثار کی طرح بڈھا نہیں تھا اس نے کہا نیازی میں نے تمہارے یہ ریکارڈز اٹھائے ہیں تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے کبھی تحریک ختم نبوت تحریک نظام مصطفیٰ اور پتہ نہیں کیا کیا حرام بھی کر لیا کرو اس نے ٹونٹ کیا نیازی صاحب نے جواب دیا بیٹا نیازی اگر آج اپنی زندگی ان تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے کیونکہ یہ وہ نیازی تھا جس کی طرف قائد اعظم اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا ان کے شاگردوں کو کیا ہو گیا سر مسئلہ صرف یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی پھر اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ پتہ ہے میں نے آ کے جبرائیل کی کہندا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے اقبال کی کہہ گیا جبرائیل تیرے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول کہ عقل کہتی ہے IMF کی ایڈ رکی ہوئی ہے ایڈ لے لو دل کہتا ہے نہیں یار ایڈ آستے میں نو آسیہ نو باہر بھیجنا پڑے گا کیا حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کمپرومائز کر جاؤں عقل کہتی ہے کہ جناب پیسہ بڑی چیز ہے دل کہتا ہے جناب غیرت بڑی چیز ہے عقل کہتی ہے جناب آپ کی موٹر ویز بن جائیں گی دل کہتا ہے تو کیا قوم کی بیٹی کو بیچ دوں عقل کہتی ہے جناب بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی کا کوداں یا نہ کوداں لیکن وہ عشق تھا جو کود پڑا وہ عشق آج تک زندہ ہے چاہتا ہوں نیشنلزم کا اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی آپ جو مسلمان ہو بیونڈ دا باؤنڈریز ایک دوسرے کے بھائی ہو کے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے پیپل آسکنگ می کوسچن اقبال
پھر یہ جذبہ وطنیت ہے کیا؟ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ نیشنلزم کیا ہے؟ اس کو آپ کس پیراہے میں سمجھتے ہیں؟ اقبال نے بڑا سمپل سا جواب دیا، کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اسلام از یور آئیڈیالوجی، اٹ از یور آئیڈینٹی ایز ویل. اس کے بعد تم پاکستانی ہو یا تم ایرانی ہو یا افغانی ہو یا تم سعودی ہو، جو بھی ہو، فرسٹ یو آر مسلم، فرسٹ یو آر بندے کا پتر. اس کے بعد جا کے اس طرف جاؤ کہ میں پنجابی بنوں گا یا سندھی بنوں گا. یہ پھر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جھنجھوڑ کے کیا کہنا کیا چاہا اس قوم کو. اقبال کہتے ہیں یہ نظام تبدیل نہیں ہوا ابھی تک. کیوں نہیں ہوا؟ تم بغیرت ہو. کیوں بغیرت ہو؟ کیونکہ دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، کہ دل میں تمہارے سوز کوئی نہیں ہے، نگاہ تمہاری پاک نہیں ہے. لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو تم ہوٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہو ٹینچ بھاٹے سے گزرتے وقت، یہ نہیں جانتے کہ وہیں سے تمہاری ماں بہن نے بھی گزرنا. تمہاری نگاہ بلند نہیں ہے، جاں پرسوز نہیں ہے، سخن دل نواز نہیں ہے، تو تم میر کارواں کس طرح بن سکتے ہو؟ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے جدوں یہ ہے ہی نہیں تیرے کول. How you could be able to become a good leader? Then کہتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا نگہ دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. انہوں اپنا نہیں پتا، مینوں آ کے دسیں گے، میرے تو فتوے لا رہے ہیں، میرے عشق رسول تے شک کر رہے ہیں.